السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ قربانی کس طرح سے کرنی چاہیے، قربانی کے کیا مسائل ہیں، احکام کیا ہیں، اور یقیناً اس میں اتنے اہم پیچیدہ مسائل ہیں کہ جن کو سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم لاکھوں روپے کی قربانی تو کرتے ہیں، لیکن اس قربانی کے مسائل کو مکمل طریقے سے نہیں سیکھتے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کون سا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور اس کے حقوق کیا ہیں۔ یقیناً یہ اہم موضوع ہے اور اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی سعید حسنین شاہ صاحب۔ السلام علیکم حضرت، وعلیکم خیریت سے؟ السلام بہت ورحمۃ شکریہ آپ نے اللہ وقت نکالا، وبرکاتہ۔ کافی جی دنوں بعد الحمد آپ آئے۔ حضرت، ذی الحج کا مہینہ آنے والا ہے۔ یقیناً یہ مہینہ جو ہے وہ حج کی وجہ سے بھی ایک بہت فضیلت رکھتا ہے، اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ نے 10 ذی الحج کو قربانی کا جو حکم دیا ہے، یقیناً بہت بڑا حکم ہے۔ لیکن اس پہ ہماری عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ کس طرح سے کی جاتی ہے، فضائل کیا ہیں، واجب ہے، فرض ہے، اور قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصلی لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ بھائی اویس اسحاق صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ یقیناً کافی عرصے بعد ہی کچھ ہمارے اس پروگرام میں حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جو آپ نے عنوان اور مضمون شروع کیا ہے، واقعی یہ آنے والے دنوں کے حساب سے بھی ہے اور اس کے مسائل ہمیں سمجھنے بھی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ الکوثر، جو بالکل چھوٹی سی آیت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اس کی دوسری آیات میں اللہ رب العزت نے قربانی کی نماز، عید کی نماز کا بھی ذکر کیا ہے، اور عید کی نماز کے ساتھ قربانی کا بھی ذکر کیا ہے۔ فصلی لربک، اس سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے، اور وانحر سے مراد قربانی ہے۔ تو ہم عید کی نماز کے دن، عید والے دن، یعنی ایک سب سے پہلی عبادت وہ ہم اللہ کی نماز پڑھیں، اور دوسری عبادت ہم اللہ کے نام پر جانور قربان کریں۔ نماز پڑھنا یہ ہماری جسمانی عبادت ہے، اور قربانی کرنا یہ ہماری مالی عبادت ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن یہ حقیقت میں مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو 2 قسم کے تہوار عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر کے دن اور ایک عید الاضحیٰ کے دن۔ عید الفطر یہ رمضان المبارک کے بعد ہے، مشقت اٹھانے کے بعد اور تمام روزہ، زکوٰۃ، تمام عبادات سے فارغ ہونے کے بعد۔ اور جو عید الاضحیٰ ہے وہ بھی حج جیسی عبادات ادا کرنے کے بعد ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں جو خوشیاں عطا فرمائی ہیں، جو تہوار عطا فرمائے ہیں، اس سے پہلے اللہ نے ہم سے محنت لی ہے۔ ہم نے اپنے آپ پر تھکاوٹ، اپنے آپ پر، اپنے وجود پر، اپنی زبان پر، اپنے جسم پر، ہم نے اللہ کی عبادات کو بجا لانا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ماننا مشکل ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک میں اپنے آپ کو آپ بھوکا رکھیں، حلال چیزوں سے آپ اپنے آپ کو روکے رکھیں، رات کا قیام ہے اور باقی تمام معاملات ہیں۔ اب بظاہر یہ ہمیں ایسی نظر آ رہی ہے کہ ہمارے جسم کے اوپر تکلیف ہے، لیکن اللہ نے اس میں اجر رکھا ہے۔ ذو الحجہ میں حج کی عبادت ہے، حج کی عبادت کے لیے سفر کرنا ہے، طواف ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مزدلفہ ہے، منی ہے، عرفات ہیں، تمام معاملات جو حج کے ارکان ہیں۔ اس میں ہم نے اپنے جسم کو کیسے رکھنا ہے، کن کن چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے، ان چیزوں کو ہم نے استعمال نہیں کرنا، بہت ساری پابندی ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کے لیے عید الاضحیٰ دی ہے۔ اور عید الفطر دیکھیں، اس میں صرف عید الفطر کی نماز ہے، وہ بھی مہمان نوازی کا دن ہے خود اللہ کی طرف سے۔ اور عید الاضحیٰ کو دیکھیں، اس میں جسمانی عبادت بھی ہے اور ساتھ میں مالی عبادت بھی ہے۔ جسمانی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مالی عبادت قربانی کی صورت میں دی، جس کا ذکر اس قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں۔ تو قربانی ایسی عبادت ہے جس کا تعلق عید الاضحیٰ والے دن کے ساتھ ہے۔ قربانی ایسی عبادت ہے جو جسمانی عبادت کے ادا کرنے کے بعد ہے۔
قربانی ایسی عبادت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، اور قربانی ایسی عبادت ہے جو انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور قربانی ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے تہوار والے دن مسلمانوں کی ضیافت کے لیے اپنے جانوروں کے گوشت کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرما دیا ہے کہ آپ اسے تناول فرمائیں اور آپ اسے کھائیں۔ یہ ہے قربانی کی فضیلت، اور قربانی کے جو ہے ثبوت کے اوپر بات ہے۔ قربانی کی فضیلت کے اوپر ہم آتے ہیں، اس میں 2 احادیث مبارکہ ہیں، بڑی پیاری احادیث ہیں، ایک سنن ابن ماجہ میں ہے اور ایک جامع ترمذی میں۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام پوچھنے لگے، ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هذه سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سنت ابراہیم کی ہے، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکل شارت حسنہ، تمہیں اس پر اجر یہ ملنا ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر ایک بال کے بدلے میں تمہیں 10 نیکیاں ملنی ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے پھر پوچھا، اے اللہ کے رسول فالصوف یا رسول اللہ، کہ اونٹ کے اوپر اور دوسرا جو ہے دمبا، بھیڑ، ان کے جسم پر تو اون ہوتی ہے، بال تو ہے نہیں، تو ان کے اوپر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا اون کے ہر ایک بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ جامع ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہترین اور میٹھی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی والے دن اللہ رب العزت کے یہاں سب سے زیادہ اعمال میں پسندیدہ عمل وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ پھر فرمایا گیا، انہ لا یأتی یوم القیامہ بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم یقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قربانی کا جانور قیامت کے دن پیش ہوگا اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، وَإِنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، ابھی تک قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرا ہی نہیں ہوتا، اللہ رب العزت اس سے پہلے اس انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسَا، لہٰذا اس قربانی کی عبادت کو خوشی سے قبول کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اسے سمجھیں۔ گناہ حضرت اس میں سوال پیدا ہوتا ہے، گناہ ہر قسم کے گناہ، ہر طرح کے گناہ معاف ہیں یہاں؟ دیکھیں گناہوں کے بارے میں تو یہ بات ہے، گناہ صغیرہ ہیں اور گناہ کبیرہ بھی ہیں، چھوٹے اور بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، جو بڑے گناہ ہیں وہ تو اس کے لیے تو آپ کو اپنی زبان سے توبہ کے الفاظ کہنا ضروری ہے، اور اگر ایک انسان قربانی بھی کرتا ہے اور قربانی سے پہلے وہ اپنی زبان سے توبہ کے کلمات بھی کہتا ہے اور قربانی بھی کرتا ہے تو اس کی دونوں قسم کی توبہ قبول ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ بتائیے گا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قربانی مختصر بتائیے گا کس کو کرنی چاہیے، کس پہ فرض ہے، اور اگر کوئی فرض کا درجہ رکھنے کے باوجود اس قربانی کو نہیں کرتا، شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں قربانی کا حکم یہ ہے کہ قربانی یہ واجب ہے شریعت کی طرف سے، ہر اس شخص پر جو مسلمان ہے، آزاد ہے، عاقل اور بالغ ہے، اور نمبر 4 وہ مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، اور 5 وہ صاحب نصاب ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں یہ 5 شرائط پائی جاتی ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے۔ باقی 4 چیزیں تو بڑی صاف ہیں، مسلمان ہو، آزاد ہو، بالغ ہو اور مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ 5ویں چیز ہے صاحب نصاب۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے۔
اب زکوٰۃ کس پر ہے؟ زکوٰۃ کا اپنا نصاب ہے، 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی اس کا مالک ہے، یا اس کے برابر مالیت کا مالک ہے، یا 7.5 تولہ سونا سے کم سونا رکھا ہے اور اس کے ساتھ کچھ نقدی رکھی ہے، یا 52.5 تولہ چاندی سے کچھ کم چاندی رکھی ہے اور اس کے پاس کچھ نقدی رکھی ہے. تو یہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے تو بالکل اسی طرح جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی کرنا بھی واجب ہے. اور اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہے اور وہ ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے. اچھا، زکوٰۃ میں یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ جو ہے کسی بھی وقت آپ ادا کر سکتے ہیں، اس کے مخصوص دن نہیں ہے. اور زکوٰۃ میں یہ ہے کہ آپ کے مال پر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے اور 1 لاکھ پر 2.5% ہے. یہ تمام چیزیں. پر قربانی میں اگر آپ قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہو گئے، سال بھی نہیں گزرا، آپ پھر بھی قربانی کریں. اور اپنا قربانی کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس 1 لاکھ ہے تو 1 لاکھ کے حساب سے 2.5% نکال کر آپ اتنا وہ قربانی میں حصہ ملا نہیں، بلکہ آپ ایک جانور کی قربانی کریں. تو قربانی جو ہے یہ ہر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے. لیکن یہاں پر میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے، وہ اپنے اوپر لازم نہیں سمجھتے. صاحب نصاب کے ہوتے ہوئے، ہر چیز کے ہوتے ہوئے پھر بھی وہ قربانی جیسی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ عبادت کے چھوڑنے پر گناہ ہے. اگلی بات جو میں آخری عرض کر رہا تھا کہ قربانی انہی 3 دنوں میں کی جاتی ہے، قربانی کے جو 3 دن ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے ان دنوں میں قربانی نہیں کی تو پھر تو آپ کی قربانی نہیں ہو سکتی. تو قربانی کے یہی 3 دن ہیں اور انہی 3 دنوں میں ہی قربانی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم مفتی صاحب مسائل کی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم بات کریں کہ بھائی حصے داری کے مسائل وہ الگ ہیں، اگر آپ خود صاحب حیثیت ہیں، کوئی جانور لے کے آتے ہیں، اس کے یقیناً مسائل الگ ہیں. تو ایسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیدہ مسائل جو ہماری عوام کو قربانی سے پہلے پتہ ہونا ضروری ہے؟ جی دیکھیں، ایک مسئلہ بہت اہم ہے. جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ لوگ قربانی کو اپنے اوپر واجب نہیں سمجھتے حالانکہ صاحب نصاب کے ہوتے ہوئے بھی. ایک یہ مسئلہ واضح ہو گیا. دوسرا مسئلہ دیکھیں یہ ہے کہ ایک گھر کے اندر جوائنٹ فیملی رہتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی جانور خریدتے ہیں، سارے پیسے ملاتے ہیں. یا یوں صورت ہوتی ہے یا پھر یہ صورت ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابا جی نے قربانی کر لی، ہمارے اوپر قربانی نہیں. تو دیکھیں جتنے لوگ گھر کے اندر صاحب نصاب ہوں گے، مرد اور خواتین، ہر اس پر قربانی واجب ہوگی. اگر شوہر صاحب نصاب ہے اور بیوی بھی ہے تو دونوں پر قربانی ہوگی. اگر اولاد صاحب نصاب ہے اور گھر میں رہتی ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہے چاہے وہ نہیں ہے، تو پھر بھی ان پر قربانی ہوگی. ہاں اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، نہ وائف بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، صرف جو ایک شخص صاحب نصاب ہے گھر کا سربراہ، تو وہ اپنی طرف سے قربانی کرے. لیکن اگر گھر کے اندر کئی افراد رہتے ہیں اور ہر شخص صاحب نصاب ہے تو گھر کے اندر ہر شخص قربانی کا اہتمام کرے. جی ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک فیملی میں ایک جانور آ جاتا ہے، جی اس میں لوگ عموماً حصے داری کو بھول جاتے ہیں. مطلب مثال کے طور پہ کسی نے 10,000 دے دیے، کسی نے 20 دے دیے، کسی نے 30 دے دیے، ابا نے 50 دے دیے، ملا کے جانور ایک آ گیا. جی اب شریعت اس پہ کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، جانور کے اندر جو چھوٹے جانور ہیں، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، مینڈا، بھیڑ، یہ تو ایک ہی جانور ایک شخص کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گائے، بیل، بھینس، بھینسا اور جو ہے اونٹ، اونٹنی، یہ جو ہے اس میں اس میں جو ہے 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 7 بندے اگر گھر کی فیملی کے ایک جانور میں 7 بندے شریک ہوتے ہیں اور ان پر قربانی بھی بنتی ہے تو وہ 7 بندے شریک ہو سکتے پر 7 سے زیادہ نہیں. اچھا، اس میں اب ایک سوال ہے کہ اس میں آیا 7 حصے کے حساب سے پیسے دیں گے یا اپنی حیثیت کے مطابق پیسے دیں گے؟ لیکن وہ پھر ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور کوپریٹ ہوتا ہے اگر وہ کرنا چاہیں. پر جس پر قربانی بنتی ہے وہ قربانی اپنی ضرور کرے. اس جانور میں شریک ہو رہا ہے یا اس جانور میں شریک نہیں ہو رہا، وہ پیسے ادا کر رہا ہے یا اس کی طرف سے پیسے والد صاحب ادا کر رہے، پر قربانی اس کی ہونی چاہیے جس پر قربانی واجب ہے.
مطلب آخری اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ حصے کے 20,000 روپے بنتے ہیں جی جی اور سارے صاحب استطاعت ہے، 7 لوگ ہیں، 7 کے 7 لوگ صاحب استطاعت ہے، سب پہ 20,000 روپے آتا ہے. جی اب شریعت آیا اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ ایک بھائی نے 30 دے دیے تو ایک بھائی نے 20 دے دیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. رقم کی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، پر قربانی ہر ایک کی ہونی چاہیے جن پہ بنتی ہے. اچھا رقم کسی کی طرف سے کوئی بھی دے دے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ ٹھیک ہے. قربانی کے گوشت کے حوالے سے عموماً ہر سال یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی 3 حصوں میں گوشت نہیں دینا چاہیے، 2 حصوں میں دینا چاہیے. اچھا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ گوشت خود اپنی ضرورت کے لیے بھی رکھ لیتے ہیں. آیا اب شریعت کیا اس معاملے میں سختی ہے کہ گوشت کو 3 حصوں میں ہی ڈیوائیڈ کر کے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے یا پھر آپ پورا گوشت بھی رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں قربانی کے گوشت کا اصل تو مقصد ہے، قربانی سے مقصد قربانی کے جانور کا خون بہانا. ٹھیک ہے اللہ رب العزت کے یہاں وہ قابل قبول ہو گیا. ٹھیک ہے لیکن اب رہا قربانی کا گوشت، اس میں مصاب عمل یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں. ٹھیک ہے ایک فقراء مساکین کے لیے، ایک جو ہے اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک جو ہے اپنے گھر کے لیے. ٹھیک ہے اگر کوئی شخص ایسے کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں کرتا تو اس کے اوپر شریعت کی طرف سے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے. اور اگر اپنا وہ سارا گوشت اٹھا کے بھی کسی کو دے دیتا ہے اور تقسیم کر دیتا ہے، اس کو اختیار ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ عموماً سوال آپ کو ہی پتا ہوگا ان لوگوں کی طرف سے آتا ہے جو لوگ ایک بکرا کرتے ہیں. جی آپ کو پتا ہے بکرے میں سے 10-12 کلو گوشت نکلتا ہے. اب ان کی اوبویسلی ایک فیملی بھی ہوتی جی ہے اور دعوتیں بھی عید کے دنوں میں چلتی ہیں، تو لوگ اس چیز پہ تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں کہ یار اگر ہم نے بکرا کیا جس میں سے 15 کلو گوشت نکل رہا ہے تو یہ تو عید کے 3-4 دن ہماری دعوتوں میں، ہمارے کھانوں میں یا اس طرح سے ہی گزر جائے گا، تو اب اس کے 3 حصے کریں گے تو ہمارے لیے تو کچھ بچے گا ہی نہیں. جی دیکھیں اس میں بہتر صورت میں نے کہا کہ یہی ہے کہ قربانی میں آپ جو ہے سب کو شریک ٹھہرائیں ہر ایک قربانی کے حصے میں، لیکن آپ پر یہ فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے. اگر آپ ایسا نہیں بھی کرتے تو آپ قربانی تب بھی ہو گناہگار جائے گی. نہیں ہوں گے، قربانی ہو جائے گی، اس سے قربانی آپ کی خراب نہیں ہوگی. مفتی صاحب جس طریقے سے دور ہمارا ایک ڈیجیٹل ہوتا جا رہا ہے تو ہماری قربانی بھی تھوڑی سی ڈیجیٹل ہو رہی ہے نا. اور ڈیجیٹل سے مراد یہ ہے کہ ہر بندہ دکھاوے کی کوشش میں ہے اور اپنا ایک ذات دکھانا چاہتا ہے کہ بھئی میں صاحب حیثیت ہوں، میں اتنا بڑا جانور لے سکتا ہوں. تو آیا یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں صحیح رجحان پیدا کر رہی ہیں جو اصل مقصد ہے قربانی کا؟ کہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں دکھاوے کی وجہ سے؟ ویسے بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ قربانی کے موقع پر لوگوں کے اندر جانوروں کی خریداری کا معاملہ یہ بڑا چل پڑا ہے. دیکھیں قربانی کے جانور کے لیے، قربانی کا جانور اللہ کے نام پہ قربان ہونا ہے تو اس کے لیے انسان کوشش کرے کہ اچھی سے اچھی چیز قربان کرے. ٹھیک ہے لیکن اچھی سے اچھی چیز قربان کرنے میں ریاکاری، تکبر اور دکھلاوا نہ آ جائے. قربانی کا اصل مقصد ہے عاجزی، کہ اپنے مال کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا. ٹھیک ہے اور انسان اگر جسمانی عبادت کرتا ہے، مالی عبادت کرتا ہے، زبانی عبادت کرتا ہے، قولی عبادت، تو اس کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے لیے کرے. تو ہماری تمام عبادات اللہ کے لیے ہیں، تو قربانی جیسی عبادت بھی اللہ کے لیے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز اچھی سے اچھی پڑھیں پر ہم اس نماز کے اندر ریاکاری نہ لائیں. جیسے ہم جو ہے قولی زبانی عبادت کرتے ہیں تو ہم اس میں اچھی سے اچھی عبادت کریں پر اس میں ہم ریاکاری نہ لائیں، دکھلاوا نہ لائیں، ایک دوسرے کو اپنا بڑھانا چڑھانا جو ہے یہ چیزیں نہ لائیں. تو قربانی کے موقع پر قربانی جانور لوگ خریدتے ہیں پر ضد بازی شروع ہو جاتی ہے کہ اگر ہماری گلی کے فلانے گھر والوں نے اتنا بڑا جانور لایا ہے تو ہم اس سے بھی بڑا لائیں گے. بالکل. اگر کیوں؟ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا تو بڑا نام بن جائے گا، ان کا تو بڑا، اگر ان کا جانور ہم سے بڑا ہوا تو پورے محلے والے کہیں گے جی فلاں نے بہت بڑا جانور لایا. تو یہ ریاکاری کی طرف نہ جائیں. آپ عبادت کا بھی احترام کریں، عبادت کا بھی اہتمام کریں، پر ریاکاری اور تکبر اور غرور سے بھی بچیں. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جانور خریدنا چھوڑ دیں، ہم اچھے سے اچھا جانور خریدنا چھوڑ اس کا دیں. شوق جو ہے وہ نہ پالیں. شوق اس کا ایسا نہ ہو کہ جو ہم عبادت سے بھی ہاتھ دھو. کیونکہ دیکھیں شیطان جو ہے وہ جب کسی عبادت کرنے والے کو بہکاتا ہے تو وہ اسی قسم کے ہی اسے جان سے اور لالچ دے کے بہکاتا ہے. تو ہمارے یہاں جانور لوگ گھروں کے باہر باندھتے ہیں
ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ اچھے جانور خریدیں، سب کچھ کریں، پر دوسرے کو دکھاوا کرنے کے لیے، اور دوسرا اگر چھوٹا جانور لایا ہے تو آپ اس کو تان و تشنیع کا الزام نہ ٹھہرائیں کہ بھئی آپ نے بہت چھوٹا جانور لایا، آپ نے تو ایسا جانور لایا. تو اس قسم کے جو ہے تمام ان چیزوں سے بچیں. اللہ نے جس کو جو توفیق دی ہے، اپنا وہ حسب استطاعت کوشش کر کے قربانی اچھی کرنے کا اہتمام کرے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. انشاءاللہ آپ سے ایک اور بھی پروگرام کریں گے. ابھی سے میں آپ کی بکنگ کروا رہا ہوں حج کے حوالے سے، حج کے اہم فضائل اور ذی الحج کا مہینہ کس طریقے سے گزارنا چاہیے. یقیناً یہ بھی بہت اہم ایشوز ہیں ہمارے لیے. بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویک. اللہ حافظ. تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز، صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.